قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فالکتاب یومئذ واہلہ طریدان منفیان وصاحبان مستحبان فی طریق واحد لا یؤویہما مؤون۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جہاں سے سلسلہ کلام کل ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج خداوند عالم کے فضل و کرم سے اس خطبے کو ہم تمام کر پائیں۔ جو جملہ میں نے پڑھا ہے وہیں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ برا زمانہ آ جائے گا لوگوں پر، اس زمانے میں اللہ کی کتاب اور اہل کتاب، اہل کتاب سے یہاں پر مراد وہ لوگ ہیں کہ جو اس زمانے میں حقیقت میں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کی حدود پر، اس کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ دو گروہ بن جائیں گے۔ جیسے خود قرآن کریم اہل تورات اور اہل انجیل کے بارے میں یہ دو گروہ بناتا ہے، سب کو اہل کتاب بھی کہتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ پھر منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے میانہ روی والے لوگ بھی ہیں، لیکن وکثیر منہم فاسقون، لیکن کثیر ان میں، زیادہ لوگ ان میں فاسق۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو کسی دین سے منسوب ہوتے ہیں وہ ظاہر میں دین کا انکار نہیں کرتے، اپنے آپ کو اسی دین سے منسوب بتاتے ہیں، لیکن حقیقت میں دیندار کون ہے، یہاں پر مولا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں جب لوگ کتاب خدا سے دور ہو جائیں گے، اس کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے، تو اصل قرآن یعنی حقیقت قرآن سمجھنے والے افراد اور خود قرآن، ان کی کیفیت اس معاشرے میں کیا ہوگی؟ طریدان، جن کو باہر نکال دیا جاتا ہے، دھتکار دیا جاتا ہے، اپنی محفلوں میں نہیں آنے دیا جاتا، اور منفیان کا میں نے عرض کیا تھا شہر بدر نکال دیا گیا جن کو، وصاحبان مستحبان فی طریق واحد، اور وہ دو ایسے ساتھی ہوں گے جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ایک ہی راستے میں، لیکن جہاں بھی جاتے ہیں کوئی ان کو پناہ دینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کا خریدار نہیں ہے۔ فالکتاب واہلہ فی ذلک الزمان فی الناس ولیس فیہم، پس اللہ کی کتاب اور اس کے اہل اس زمانے میں لوگوں میں ہوں گے، نظر آئیں گے لوگوں میں، لیکن لوگوں میں ہوں گے نہیں، یعنی ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی گویا ان کے درمیان نہیں ہے۔ ان کی اور دنیا ہے، ان کی اور دنیا ہے۔ کہتے بھی ہیں شاہی کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور، دونوں مثلا شاہین بھی اور گدھ بھی، گدھ جو مردار خور ہے اور شاہین کے جو خود شکار کرتے ہیں، ہوا دونوں کی ایک ہی ہے، لیکن دونوں کی دنیا الگ الگ ہوتی ہے۔ ایک اپنے شکار کو اور ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دوسرا سارا دن اڑتا ہے لیکن مردار ڈھونڈتا ہے۔ اور یہ جو مردار ہے، یہ مولا کے کلام میں دنیا کو مردار کہا گیا، اور عجیب ہے، فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے دوڑنے والے کتے ہیں۔ یعنی یہ تعبیر ہے مولا کی نگاہوں میں۔ فرمایا کہ لوگوں میں ہوں گے کتاب اور اہل کتاب، لیکن لوگوں میں نہیں ہوں گے، وَمَعَهُمْ وَلَيْسَ مَعَهُمْ، اور یہ دونوں لوگوں کے ساتھ ہوں گے لیکن گویا کہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کا حصہ نہیں ہوں گے۔
کیوں ایسا ہوگا؟ لأن الضلالة لا توافق الہدا، اس لیے کہ گمراہی کبھی بھی ہدایت کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتی۔ گمراہی الگ چیز ہے، ہدایت الگ چیز ہے، تو یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ وَإِنِ اجْتَمَعَا، اور اگرچہ کہیں کسی محفل میں اکٹھے نظر آ رہے ہیں، مثلا مکہ میں ہدایت کا بھی کمال ہے رسول اللہ کی شکل میں، اور گمراہی کا بھی کمال ہے ابو جہل و ابو لہب کی شکل میں، اور یہاں پر حتیٰ کہ رسول پاک کا رشتہ دار ہونا، سگا چچا ہونا بھی ابو لہب کے لیے کوئی مفید واقع نہیں ہوا۔ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا، اگلا جملے سے ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ قوم کی حالت کیا ہو جائے گی؟ اب یہ خود مولا کے زمانے کے فوری بعد کا زمانہ، اہل بیت پر آنے والے مصائب، معاشرے میں اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، لوگوں نے کتنا ساتھ دیا، کتنا ساتھ نہیں دیا، کتنی توہین کی گئی، کتنا ان کو قتل کیا گیا، لوگوں نے کتنی بے وفائی اور غداریاں کی ان سے، خیانت کی ان سے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، اور ہم اپنے معاشرے کے حالات کو بھی، چونکہ انسان دین کو پڑھتا ہے تاکہ اپنے زمانے میں اور اپنے اوپر، کیوں گزشتہ داستانیں حاضر لوگوں کی عبرت کے لیے، جیسے قرآن کریم فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، یقیناً ان گزشتہ لوگوں کے قصوں میں جو ہم بیان کرتے ہیں عبرت ہے، کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَبْصَارِ، صاحبان بصیرت کے لیے، جو آنکھیں رکھتے ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، جو اندھے بنے رہے۔ مولا فرماتے ہیں ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، اسی نہج البلاغہ میں کلمات کسار والے حصے میں ما اکثر، یہ عربی زبان میں تعجب کے لیے ہوتا ہے، کوئی تعجب سے کہے، مثلا کسی کو کوئی دیکھے بہت زیادہ پیسہ دیکھ لے، مثلا جیسے بینک میں چلا جائے اس حصے میں جہاں نوٹ ہی نوٹ ہوتے ہیں، تو تعجب سے کتنے زیادہ پیسے، یہ ما اکثر تعجب ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کس قدر زیادہ عبرتیں پھیلی پڑی ہیں آنکھوں کے سامنے اس دنیا میں، اور پھر تعجب کرتے ہیں وما اقل الاعتبار، اور پھر اس پر تعجب کے اس عبرت کو لینے والے کتنے کم ہیں، عبرتوں کے زیادہ ہونے پر تعجب اور عبرت لیے جانے کی کمی پر تعجب۔ تو قوم کی حالت کیا ہو جائے گی؟ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ، قوم اجتماع کر لے گی جدائی پر، یعنی اس بات پر اتفاق کر لیں گے کہ ہم نے اتفاق نہیں کرنا، اور یہ ہمارے بھی حالات۔ آپ دیکھیے ایک جم بیٹھی ہوتی ہے، تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوتا ہے، گروپ بن جاتا ہے، مساجد میں، امام بارگاہوں میں تھوڑی سی بات پر اختلاف ہوا، وہ ہزاروں اشتراکات اور مشترک باتیں چھوڑ دی، اور ہم مسجد الگ بنائیں گے، ہم امام بارگاہ الگ بنائیں گے، ہم الگ بنائیں گے۔ جتنے بھی الگ بنانے والے ہیں، خدا جانے قیامت کے دن کتنا ثواب پاتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، جنہوں نے مومنوں میں تفرقہ ایجاد کیا۔ فرمایا کہ فَاجْتَمَعَ الْقَوْمُ عَلَى الْفُرْقَةِ، فرقہ وہی فرق سے جسے تفرقہ ہے، فَاجْتَمَعَ یعنی اجتماع کر لیں گے، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں گے کہ اکٹھے نہیں ہونا۔ وَافْتَرَقُوا عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت کے معاملے میں افتراق کا شکار ہو جائیں گے، جہاں جمع ہونا ہے، جہاں جماعت میں رہنا چاہیے، وہاں پر کس کا شکار ہو گئے کہ نہیں ہم نے تو الگ رہنا ہے، ایک کہے گا میں الگ، دوسرا کہے گا میں الگ، ہر بندہ اپنی اپنی الگ جگہ بنا کر امت کی یا مکتب کی طاقت کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ اور آج آپ دیکھیں عملی اس کا نتیجہ دیکھیں، اگر ملت پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ایک گروہ پکارتا ہے کہ ہم اس کے خلاف کوئی مثلا قدم اٹھائیں، تو جو دوسرا گروہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ملیں گے تو ان کے پوائنٹ زیادہ ہو جائیں گے، تو اپنے اپنے پوائنٹ سکورنگ میں اللہ کے آگے ہم اپنے پوائنٹس کم کروا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پوائنٹ کم نہ ہو جائیں
پبلک کے سامنے اور دوسرے کے پوائنٹس زیادہ نہ ہو جائیں. اب جو اللہ کی رضا اور نارضایت کو، ناراضگی کو چھوڑ کر پبلک کو خوش کرنے کے چکر میں ہے، اس کے بارے میں فرامین معصوم میں کیا بتایا گیا؟ یہ جملہ ہمیں ملتا ہے کہ بدترین مخلوق وہ ہے کہ جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی خرید لے. بدترین مخلوق وہ. پس لوگ جدا رہنے پر، افتراق تفرقے پر اجتماع کر لیں گے، اور جماعت یعنی اکٹھے رہنے کے معاملے میں افتراق کا شکار ہو جائیں گے. نہیں، اکٹھے نہیں رہنا. اور یہ اگلا جملہ انتہائی اہم ہے. مولا فرمایا گویا کہ، یعنی اب اس کا سبب بیان کر رہے ہیں. جب یہ ایسے ہو جائیں گے، یعنی الگ ہی رہنا ہے، تو الگ فرقے کا ہوتا کیا؟ دیکھیے، جب ایک بندہ بات کرتا ہے اور میں اس کے فرقے کا، اس کے گروپ کا، اس کی پارٹی کا، اس کی لابی کا، جو بھی آپ نام رکھ لو اس کا، نہیں ہوں، تو پھر حق کو باطل میرے لیے معیار نہیں ہے. اگر وہ سامنے والا حق بات بھی کرتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ اگر میں تائید کر دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ عام پبلک اس کا مخالف بھی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک تھا، اس کا مطلب یہ بندہ ٹھیک ہے، تو میری شخصیت کم ہو جائے. لہذا اس کے حق میں بھی کیڑے نکالنے کی کوشش کریں. حق بات کر رہا اور کوئی چارہ نہ ہو تو کہیں گے یہ منافق ہے، اوپر سے حق والی بات کرتا ہے، اندر سے ہے منافق. تو یہ اس کو منافق سمجھتا ہے، وہ اس کو منافق سمجھتا ہے. اچھا، دونوں کے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ہر شخص، ہر فرقے والا اپنے نظریے کو مسلط کرنے کے درپے ہے اللہ کی کتاب کی آیات پر. یعنی قرآن کریم کو بھی اگر کھول کر پڑھتا ہے تو کس لیے؟ میں اپنے نظریات جو وہ پہلے بنا چکا ہے ان کی تائید نکالوں قرآن سے لوں، اور دوسروں کے رد کی دلیلیں نکالوں قرآن میں سے. نہ کہ میں قرآن کو سامنے رکھوں اور پیچھے چلوں اس میں. یہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ مولا فرما رہے ہیں، یہ ان کی حالت ہوگی کأنہم، گویا کہ، یعنی حالت گویا کہ حقیقت یہ ہو گئی ہے. مسئلہ یہ ہے کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امامہم، گویا کہ اللہ کی کتاب کے یہ امام ہے، نہ کہ اللہ کی کتاب ان کی امام ہے. امام یعنی جس کو آپ فالو کرتے ہیں. اللہ کی کتاب کو راستہ دکھاتے ہیں کہ تیری مراد وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، نہ کہ جو تو کہنا چاہتی ہے. میں بتاتا ہوں کہ تیری مراد کیا ہے. اور اکثر فرقے، اکثر لوگ اللہ کی کتاب کی آیات سے اسی طرح کھیلتے، اپنے آپ سے کھیل رہے ہیں، ان قریب جان لیں گے. ایک فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، قرآن کریم کے ہی فضائل میں فرماتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ من جعلہ امامہ، امام یہ سامنے ہوتا ہے، امام بھی اسی سے. من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے قرار دے دیا. قادہ الی الجنہ، قادہ جس سے ہم قائد بھی کہتے ہیں، قائد اعظم. قائد کیا ہے؟ قائد کا اصل معنی ہوتا ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کو سامنے سے پکڑ کر، اس کی لگام سے پکڑ کر کہیں لے جانا، اس کو اصل میں کہتے ہیں قائد، سامنے سے رہنمائی کرنے والا. جو جانوروں کو پشت سے ہانکتا ہے، جانوروں کے ریوڑ کو، اور لے جاتا ہے، مثلا کہیں بند کر دیتا ہے یا جہاں بھی اس نے لے جانا ہوتا ہے، ہانکتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس ہانکنے والے کو کہتے ہیں سائق. سائق عربی زبان میں ڈرائیور کو بھی، جو گاڑی چلاتا ہے اس کو بھی سائق، کیونکہ سٹیئرنگ کے پیچھے بیٹھ کے گویا گاڑی کو ہانک رہا ہوتا ہے مثلا. تو یہاں یہ دونوں لفظ اس حدیث میں فرمایا من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنے سامنے رکھا اور قرآن سے کہا کہ مجھے لے کر چلو. قادہ الی الجنہ، تو قرآن جیسے کھینچ کے جانور کو لے جاتے ہیں کہیں، قرآن اسے کھینی، اس کی لگامیں پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے گا. لیکن
وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ، جس نے قرآن سے کہا جدھر میں چل رہا ہوں ادھر منہ کرو، میرے پیچھے آؤ، تو قرآن پیچھے نہیں آئے گا. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ، یہ ساقہو وہی سائق ہے، ساقہو الی النار، تو قرآن اس کو ہانک کر جہنم میں لے جائے گا. یعنی یہ دونوں کام قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی بیان فرماتا ہے. ایک صلوات پڑھیے نبی اکرم کی ذات پر. مولا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اتنی بری صفات آ جائیں گی، حالانکہ قرآن موجود ہوگا لیکن یہ قرآن کے امام بن چکے ہوں گے اور قرآن ان کا امام نہیں ہوگا، قرآن ان کا رہنما نہیں ہوگا. صلوات پڑھیے ایک دفعہ پھر محمد. دیکھیے یہاں پر پھر توجہ فرمائیے گا تاکہ ذہنوں میں اتر جائے. ایک ہے قرآن مجید کا ظاہر، اس کا کاغذ، اس کی جلد، اس کے الفاظ. آپ انہیں سونے سے لکھ دیں جیسے لوگ لکھتے ہیں، بڑے بڑے آرٹ کے نمونے بڑی بڑی نمائش گاہوں میں رکھے جاتے ہیں. اتنا زبردست قرآن ہے. بعض اوقات بڑی زبردست قرات والے جن کی قرات سن کے انسان وجد میں آ جاتا ہے. یہ سب کچھ بہت زبردست ہے اگر مقصد قرآن سے متصل ہو، یعنی قاری قرآن اپنی قرات سے قرآن پہ عمل کی دعوت کا سبب بن رہا ہو. قرآن کو بڑے مختلف آرٹ سے لکھنا اور مثلا سونے کے الفاظ سے لکھ دینا، فلان کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، مختلف کلرز میں اعراب لگا دینا، یہ سب کچھ اگر مقصد سے متصل نہ ہو تو یہ اس وضو کی طرح ہے جس کے بعد نماز نہ پڑھی جائے. وضو کرنا ثواب ہے لیکن کوئی بندہ وضو کرے، اذان کی آواز سنے کہے اذان ہوگی، وضو 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 کرے، اس کا بیٹھ جائے آرام سے. وہ کہ وضو کیا، کہا میں نے وضو کرنا، میں نماز بھی پڑھ رہی. اس وضو کا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ ثواب ملے گا؟ تو کتاب ان کے درمیان ہوگی. تورات بھی اہل تورات کے پاس تھی، انجیل بھی اہل انجیل کے پاس تھی، لیکن جو قرآن کہتا ہے اگر یہ تورات و انجیل کو اپنے معاشرے میں قائم کر دیتے تو یہ آسمان سے بھی نعمتیں کھاتے اور زمین بھی ان کو نعمتیں دیتی، لیکن انہوں نے قائم نہیں کیا. قاری اور وہ ہے سب کچھ لیکن اس پر عامل نہیں. تو مولا بھی یہی نوحہ سنا رہے کہ مثلا مساجد میں پڑھا جائے گا. اس زمانے میں پڑھتے تھے، اس زمانے میں بہت حافظ تھے، وہ تو تھے ہی عرب، پڑھتے تھے قرآن، اپنے خطبوں کے شروع میں قرآن کی آیات، بیچ میں قرآن کی آیات، سب کچھ کرتے تھے لیکن روح قرآن نہیں تھی. اور اس کی سب سے بڑی مثال بدن قرآن کے نام پر روح قرآن کو قتل کر دینا جنگ صفین ہے. جنگ صفین میں عام پبلک کو، کم بصیرت لوگوں کو کس نے دھوکہ دیا؟ ظاہر قرآن میں. اور مولا کے لشکر میں اختلاف پیدا ہو گیا بدترین. اور مولا کہتے بھی رہے تو نہیں سنی بات. وہ کیا تھا؟ ظاہر قرآن. مولا کیا فرما رہے تھے؟ حکم قرآن وہ ہے جو میری زبان سے سن رہے ہو، یہ تو چمڑا ہے اور سیاہی ہے، اسے رون دو. اگر یہ روح اور بدن کا اختلاف انسان نہ سمجھ سکے تو پھر بے روح دین خلاف دین استعمال ہوتا ہے. وہ جو صفین میں دھوکہ دیا گیا تھا، اس زخم سے جو امت کے بدن پر اور اسلام کے بدن پر لگا تھا، آج تک خون بہتا ہے، آج تک خون بہہ رہا ہے اس زخم سے جو اس قرآن کے بدن کے نام پر جو دھوکہ دیا گیا تھا. تو جب تک قرآن مجید کی تعلیمات نہ ہو، اس پر عمل نہ ہو، ایک اہل بیت اطہار کے 20 فرامین اس پر گواہی دیتے ہیں. یہاں تک بات کرنے کے بعد یعنی انسانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے اور اگلے جملے میں مولا اس ذہنوں میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ اگر یہ حالت ہوگی تو پھر اچھے لوگ کدھر گئے؟ اچھے لوگوں کے ساتھ وہ کیوں چپ ہیں، وہ کیوں نہیں بول رہے، ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟
تو مولا فرماتے ہیں کہ وَمِن قبل، یہ حالت تب عام ہو جائے گی کہ جب اس سے پہلے برے لوگ کیا کر چکے ہوں گے؟ وَمِن قبل ما مثلوا بالصالحین کل مثلۃ، یہ حالات اپنے عروج پر تب جائیں گے کہ جب ان حالات سے پہلے یہ لوگ جو ان حالات کا سبب ہوں گے، برے لوگ جو باغ دوڑ سنبھال لیں گے معاشرے کی، یہ لوگ صالحین کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہوں گے، صالحین کو قتل و غارت کر چکے ہوں گے، ان کے ساتھ ہر سزا اور عقوبت اور ہر شدت ان کے ساتھ یہ پہلے ہی انجام دے چکے ہوں گے صالحین۔ جیسے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ مثلا بنو امیہ کے ابتدائی دور میں ہی صحابہ اور اولاد صحابہ کو ملا کر کم و بیش 40,000 قتل کیا گیا، 40,000۔ آپ ابن زیاد جیسے پلید لوگوں کو ان کی حرکات دیکھیں، عبید اللہ ابن زیاد، حجاج ابن یوسف کہ ایک بنو امیہ ہی کا خلیفہ ہے عمر ابن عبدالعزیز، وہ کہتا ہے کہ اپنے ہی عزیز رشتہ دار کے بارے میں، حجاج کے بارے میں، کہ اگر تمام امتیں اپنے ظالم اور سفاک لوگوں کو لے آئیں اور ہم صرف اپنے حجاج کو لے آئیں تو ہمارا حجاج ظلم و ستم میں جیت جائے گا، باقی سارے مل کر بھی ہار جائیں گے۔ یہ ایسا خبیث اور سفاک اور پلید تھا، اور یہ بھی خاندان بنو امیہ سے اس کا تعلق۔ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے کہ ان کا وقت ابھی بیان کرنے کا نہیں۔ ضرب المثل ہے ستم کے لیے۔ خود صالحین، امام صالحین امام حسن مجتبیٰ کیا سلوک کیا، اور ان کے بعد امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یعنی یہ جب ہو جائے گا اس کے بعد پھر کتاب سے بھی کھیلا جائے گا اور کتاب کے امام یہ خود بن جائیں گے، ورنہ جس کو قرآن مجید کا جس نے ذائقہ چکھا ہو قرآن کیا چاہتا ہے، وہ رسول اللہ کی امت کی باغ دوڑ فاسق کے ہاتھ میں کیسے جانے دے گا، کیسے برداشت کرے گا؟ ایک اگر انسان کا مال ہی ہو نا، اور اس کا ایک بیٹا سمجھدار ہو اور دوسرا بیٹا لوفر ہو، فضول خرچ ہو، بری عادتوں والا ہو، تو وہ اپنی امانت کس کے سپرد کرے گا؟ امانت دار اور سمجھدار کے سپرد۔ دو بیٹے آپ نے مثلا فرض کریں بڑی قیمتی گاڑی خریدی، کس کو چلانے کے لیے دیں گے؟ ایک ہے بالکل وہ ریسے لگاتا ہے، اور ایک ہے بڑا سمجھدار ٹھنڈے مزاج والا۔ تو آپ کی کوشش ہوگی اس کو ایوائڈ کر، کوئی نہ کوئی چکر دے جب تک کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور آپ ہر اعتماد والا کام کس سے کروائیں گے؟ نیک آدمی۔ لیکن یہ بات اس امت کو سمجھ نہیں آتی۔ کچھ لوگوں کا فضیلت کی ترتیب کیا ہے؟ فضیلت کی ترتیب یہ ہے کہ جو جس ترتیب میں تخت پر بیٹھا ہے وہی فضیلت کا نمبر ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی انتقام لیتا ہے۔ جب انسان ایسے جھکنا شروع ہوتا ہے تو پھر جو تخت پہ آ جائے، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت جو تخت پہ بیٹھ گیا اسی کے قصیدے، جو تخت سے اتار کے پھینکا گیا اس کو گالیاں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ وَمِن قَبْلُ مَا مَثَّلُوا بِالصَّالِحِينَ كُلَّ مُثْلَةٍ، مثلہ کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ صالحین کے یہ ٹکڑے کر چکے ہوں گے، صالحین کو قتل و غارت کر چکے ہوں گے، اور کیا کر چکے ہوں گے؟ وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِرْيَةً، توجہ فرمائیے گا، دوسری عبرت کہ جب وہ صالحین اللہ پر سچ بولتے تھے تو یہ کہہ چکے ہوں گے کہ یہ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ پر سب سے بڑا سچ بولنے والا کون ہے؟ رسول اللہ۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ کذاب یعنی مبالغے کا لفظ ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس نے اللہ پہ جھوٹ بول دیا؟ ام بہ جن، یا اس کو جنون کی بیماری ہو گئی؟ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس دنیا کے سب سے بڑے عاقل اور اس دنیا کے سب سے بڑے سچے کے بارے میں، جس کو یہ لوگ خود ابھی تک صادق اور امین کہتے ہیں۔
اندر کی خرابی انسان کی نفس پرستی کیا کرواتی ہے؟ یہی سودا نہیں ہوتا انسان سے. رسول اللہ کی بات مانوں گا تو یہ سب چھوڑنا پڑے گا. علی مرتضیٰ کی بات مانوں گا تو اپنی پارٹی جو ہے، پارٹی میری تو فاسقوں پر مشتمل ہے، تو میرے جو مفادات ان سے وابستہ ہیں وہ مجھے چھوڑنے پڑیں گے. تو یہ ان صالحین کے سچ کو اللہ پر جھوٹ قرار دے چکے ہوں. اور آپ کو کتنی مثالیں ملیں گی. اہل بیت اطہار یہ جھوٹ بولتا ہے خدا. کس کو پتہ چلے گا کہ جو شور مچا رہے ہیں یہ سچے ہیں یا وہ جو تنہا کھڑا ہے وہ سچا ہے؟ کس طرح پتہ چلے گا؟ یہ بصیرت پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ملتی ہے. اسی لیے مولانا نے پہلے تذکرہ اس کا کیا. اور تیسری بات وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ اس سے پہلے قرآن کا کہتا ہے جو اچھائی کرے گا اس کی جزا اچھی ہے، جو برائی کرے گا اس کی جزا بری ہے. لیکن یہ برے لوگ، یہ ماحول کب بنے گا؟ جب یہ برے لوگ اچھائیوں کا بدلہ، اچھائیوں کی سزا سخت قرار دے چکے ہوں گے. یعنی جو معاشرے کے صالح لوگ تھے ان کو ایسی عبرت بنا دے گے معاشرے کے لیے کہ اس کے بعد کوئی صالح بات کرنے کا نام نہ لے، کوئی آگے آنے کا نام نہ لے. لہذا کیا کرتے تھے؟ قتل کر کے سر نیزوں پہ چڑھا دیتے تھے. قتل کر کے لاشوں کو، امام سجاد کے جو بیٹے ہیں زید ابن علی، ان کی لاش دروازے، شہر کے دروازے پر نہ جانے کتنے ماہ لٹکتی رہی، ہڈیاں رہ گئی صرف. کس لیے؟ جو شہر میں داخل ہو اسے پتہ چل جائے کیا ہوتا ہے. جو پڑھو، قرآن پڑھو، مسجدوں میں جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن حکومت کے بارے میں اگر بات کی تو تمہاری آنکھیں نکال دیں. جب ہم نے نواسہ رسول کے ساتھ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کر دیا تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ یہ عبرت. مدینے پر حملہ ہوا، مدینے کے باہر جنگ ہوئی تھی ہرہ میں، وہ لوگ شہید ہو گئے. کربلا کے واقعے کے بعد انہوں نے قیام کیا تھا، شہید ہو گئے وہاں پر سارے. یزید کا لشکر مدینہ آیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، اور گھوڑے جو غلاظت کرتے تھے وہ بھی وہی کرتے تھے. 3 دن اس لشکر کے سپہ سالار نے اعلان کیا، حالانکہ رسول اللہ نے مدینہ، حدیث ہے مکہ خدا کا حرم ہے، مدینہ میرا حرم ہے. اس حرم رسول میں اعلان کیا گیا یہ مدینہ تم پر 3 دن، فوج سے کہا گیا تم پر مباح، مباح یعنی حلال ہے. اور پھر عورتوں پر، عورتیں کون تھی؟ تجاوز کیا گیا، لڑکیوں پر، بچیوں کے ساتھ تجاوز کیے گئے. یہ اسلام کی تاریخ ہے. اگر آج آپ ایک قصور میں ایک بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا سن رہے ہیں، اس سے پہلے چند بچوں کے ساتھ ہو چکی، تو یہ حرکت پہلے اسلام کے نام پر بننے والے لشکر جو کہتے ہیں یزید خلیفہ برحق تھا، تو جس کا لشکر صحابہ رسول کی اولاد اور ان کی بیٹیوں پر تجاوز کی اجازت دے سکتا ہے، تو ابھی تو آپ کو حیرت کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی تعلیمات تو بڑی پرانی چل رہی ہیں، کیونکہ آپ ان کو کہتے ہو رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ایسا ہی معاشرہ بنتا ہے جب آپ حق کو پامال کرتے ہو، پھر آپ کو باطل حق نظر آتا ہے. کیونکہ جو تخت پہ بیٹھا ہے آپ نے اس کو سلوٹ کرنا ہے، چاہے جوتے کھاؤ، چاہے جو مرضی کرو، آپ نے تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو سلوٹ کرنا ہے. تو ان لوگوں نے اس قدر مظالم ڈھائے، کس لیے؟ تاکہ عبرت بن جائے. اچھائی کی جزا یہ اتنی سخت بنا چکے ہوں گے کہ کوئی اچھائی کرنے کی جرت نہیں کرے گا. بس 3 مولانا نے اسباب بتائے کہ کب ہوگا ایسا؟ جب صالحین کو قتل و غارت کر دیا جائے گا، جب سچوں کو کہا جائے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں، آج بھی ایسا ہے، اور جب اچھائیوں کی جزا بری ہوگی. کوئی حق بات کرے گا، چلو نکلو بھائی، تم کہاں سے اٹھ کے آ گئے. اور جو لہرا لہرا کے الٹی سیدھی باتیں کرے گا، اسے سارے کہیں گے سبحان اللہ، آپ سے بہترین شخص تو ہادی برحق تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. یہ قرآن مجید کے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ آگے مولا جو جملے فرمانا چاہتے ہیں اس کے مقدمے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ کیونکہ قرآن مجید
ہدایت کی جگہ ہے، قرآن پڑھنے والا ہدایت پاتا ہے اپنی اس شرط کے ساتھ کہ تقوی رکھتا ہو اور اس پر پھر عمل کرے. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ مولا فرما رہے ہیں یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ انہوں نے کیا کیا؟ بنو امیہ نے اس وقت کیا کیا کہ لوگوں کو خریدا، علماء نما افراد کو خریدا اور ان سے کہا کہ جو ہماری تائید کرے وہ تفسیریں بتاؤ ان کو، وہ قرآن کی تفسیریں کرو، وہ نکتے نکالو باریک باریک قرآن میں سے کہ لوگ تمہیں کہیں سبحان اللہ، اصل قرآن کو بھول جائیں، تمہارے نکتوں کو یاد رکھیں. اور انہوں نے پھر یہ کام کیا اور لوگ وہ تفسیر بے رائے، رائے یعنی قرآن کی رائے نہیں، اپنی رائے، جو میں چاہتا ہوں وہ قرآن میں سے نکالوں. تو مولا فرماتے ہیں ایک اور فرمان ہے مولا کا کلمات قصار میں، تیسرا حصہ جو ہے نہج البلاغہ کا، اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن اس سے زیادہ اس میں شدت ہے. سنیے گا، وہاں فرماتے ہیں مولا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى فیہم من القرآن الا رسمہ، ان کے درمیان قرآن کا سوائے خط کے کچھ باقی نہیں رہے گا، سوائے لکھائی کے قرآن کے، سوائے آرٹ کے، سوائے قرآن کو الٹا پڑھو تو سیدھا پڑھو تو یوں چھلانگے مارو تو کلبازیاں مارو، عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کے ظاہری خط کے علاوہ ان کے درمیان قرآن کا اور کچھ باقی نہیں رہے گا. وَمِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، اور اسلام کا سوائے نام کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا. اسلام کیا تھا؟ قرآنی اسلام کیا ہے؟ جھک جانا اللہ کے آگے. حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ جھک جا، اسلم یعنی اسلام، یہ ہے اسلام قبول کرنا. حضرت ابراہیم نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے تسلیم ہو رہا ہوں، میں نہیں سر اٹھاؤں گا کسی حکم کے سامنے. یہ اسلام ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں کہ نام رہ جائے گا، اسلام نظر نہیں آئے گا. توجہ فرمائیے وَمَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِّنَ الْبِنَاءِ، اور ان کی مسجدیں عمارت کے اعتبار سے بڑی آباد اور خوبصورت اور دیکھنے والی ہوں گی. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے پرسوں میں نمازی بن نہ سکا. وہ جو حقیقت نماز ہوتی ہے. لیکن اقبال سے ایک سٹیپ اور آ گیا، نمازی بھی بن گئے لیکن نماز قرآنی نماز نہیں ہے جو برائیوں سے روک دے، جو بے حیائیوں سے روک دے، وہ نماز نہیں. یہ پھر وہی بات ہے، بے روح نماز، بے روح قرآن، بے روح دین، بے روح امام. یعنی ہم نے امام سے کہا امام آپ سامنے بیٹھے، ہم آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کے جمال کی، آپ کی زلفوں کی، آپ کی آنکھوں کی، آپ کے کانوں کی، آپ نے جو گزشتہ زمانے میں کارنامے ان کی تعریف کریں گے، لیکن اب ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا، ہمیں صرف آخرت میں آپ کی شفاعت چاہیے. زندگی ہم آپ کی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتے، ایسا ہم کرتے بھی نہیں. آپ بیٹھے اپنی تعریفیں سنیں، اپنی واہ واہ سنیں، اور کیا چاہیے آپ کو. لیکن ہمیں یہ نہ کہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. ہم بہت مصروف ہیں. آپ 1400 سال پہلے کے امام ہیں، آپ کو آج کے تقاضے معلوم ہی نہیں. مسجدیں ان کی عمارت کے اعتبار سے بڑی آباد ہوں گی، لیکن خراب من الہدا، ہدایت کو اگر دیکھو گے تو ویران ہوں گی. اگر ہدایت ڈھونڈنے جاؤ گے تو پتہ چلے گا وہیں سے بیٹھ کے گمراہی پھیلا رہے ہیں. جو سب سے اچھا کیا ہوتا ہے، اگر مثلا آپ نے کسی کو، آپ کی کوئی اپوزیشن پارٹی ہے، آپ اپوزیشن کو اپنا ہی بندہ دے دو لیڈر کے طور پر، ٹھیک ہے. اپوزیشن کیا سمجھ رہی ہے؟ ہم ان کے خلاف چل رہے ہیں، حالانکہ آپ کی اپوزیشن آپ کی مرضی کے مطابق چل، ان کو پتہ ہی نہیں. لہذا اسلام کو سب سے بڑا ضرب کہاں لگے گی؟ مسجد ہی ہائی جیک کر لو، امام بارگاہ ہائی جیک کر لو. لہذا قرآن نے ایسی مسجد جس سے گمراہی پھیلنی ہو اس کا نام رکھا ہے مسجد ضرار. انہوں نے انوائٹ کیا منافقین نے اور کہا کہ آپ افتتاح فرمائیے، رسول اللہ سے کہا کہ آپ افتتاح فرمائیے.
اللہ کے نبی نے فرمایا میں ابھی جنگ کے لیے جا رہا ہوں، واپس آ کے افتتاح کروں گا، واپس آ کے بتاتا ہوں۔ آیات نازل ہوئی سورہ توبہ کے اندر، دیکھیے آپ، اللہ نے فرمایا اس مسجد کو گراؤ، اس کو تہس نہس کر دو۔ یہ جو مسجد قباء میں آپ جاتے ہیں، اس کے بالکل ساتھ تھی وہ مسجد۔ بنائی کس لیے تھی؟ اس قباء کے مقابلے میں جو منافق تھے کہتے تھے وہاں پہ تو اپنے کام نہیں کر سکتے، تو مسجد کی آڑ میں ہم کیا کریں گے، وہاں بیٹھ کے پلان کیا کریں گے اور دین کے نام پر دین کا بیڑا غرق کریں گے۔ یہ بھی ہوتا ہے، برے لوگ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں لیکن اپنے افکار کے لیے جہاں سے دین لوگوں کو ملنا ہے وہاں پر جی اتنا پیسہ دیا ہوا ہے، اب ہماری مرضی خلاف وہاں بات ہی نہیں ہو سکتی، ختم۔ اب مثلا عالم وہ دین بتائے گا جو عالم کا ڈونر عالم سے کہے گا، چونکہ عالم بیچارہ تو مثلا 10 20 ہزار 25 ہزار اس کا جب خطرے میں پڑے گا تو اس نے کیا کرنا ہے ہی نہیں۔ عالم کا ہاتھ دینے والا ہو تو پتہ نہیں کب کوئی آئے گا، عالم کا ہاتھ لینے والا، لہٰذا اس کو مثلا یہ فکر رہتی ہے کہ نا میں مثال کے طور پہ جب مجھے جانا ہے تبلیغ کرنی ہے تو میں اپنی دال روٹی کیسے چلاؤں، پھر وہ دال روٹی تو بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کرواتا ہے، لیکن میرے جیسے کمزور افراد ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ اگر یہ نہیں کروں گا تو پیٹ کہاں لے جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اب یہ چونکہ مولا کا فرمان ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں، اور یعنی ایسی مساجد بھی ہوں گی تاکہ لوگ دین کو خراب کریں، غلط لوگ یہ کام کریں گے۔ یہ ان مساجد کی، مسجد زرار والی جو مساجد ہے، مولا فرماتے ہیں کہ سکانہا و عمارہا، وہ جو بری مسجدیں ہوں گی جہاں سے ہدایت نہیں پھوٹتی، جہاں سے تحریف شدہ دین لوگوں کو ملتا ہے، ان کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں سکانہا و عمارہا شر اہل الارض، ان مسجدوں میں آنے والے اور ان مسجدوں کو بنانے والے اہل زمین کے شریر ترین اور بدترین لوگ ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں جس نے ہدایت کے چشمے کو بند کر دیا اور وہاں سے گمراہی پھیلا رہا ہے، اس سے بدترین کون ہے؟ ایک بندہ وہ اپنے ساتھ شر کر رہا ہے معاشرے میں، ایک ہے اس نے دین خدا کے مرکز کو قرار دے دیا مورچہ فساد پھیلانے کا اور خرابیاں کا، غلط نظریات پھیلانے کا۔ فرمایا کہ یہ شر اہل الارض، اہل زمین کے شریر ترین بدترین لوگ ہوں گے، موجب شر ہو۔ منہم تخرج الفتنہ، ان کے اندر سے فتنے نکلیں گے، یہ خود فتنے پیدا کریں گے۔ ابھی ملت کہاں سے جدا ہوتی ہے؟ ممبر سے جدا ہوتی ہے۔ ایک شیعہ کے عنوان سے ممبر پہ آتا ہے، باقی شیعوں کی ایسی کی تیسی کرتے ہیں، اپنی نئی ایجاد جس پہ سال بھر محنت کی ہوتی ہے، نیا ایجاد شدہ نظریہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اس کو مانو، جو نہیں مانتا وہ حلال زیادہ ہی نہیں ہے۔ اس لفظ سے کم تو کوئی ڈگری ہے ہی نہیں نا، یعنی جس کو میری بات سے اختلاف ہے گویا کہ وہ مولا علی کو نہیں مانتا، پس وہ حلال زیادہ نہیں۔ یہ انداز کلام رسول اللہ نے اپنایا ممبروں پہ چڑھ کے، میری بات سنو ورنہ تم، خود مولا نے کہا میری بات سنو ورنہ تم سب نعوذ باللہ وہ ولد الزنا ہو۔ منہم تخرج الفتنہ، ان سے فتنہ نکلے گا، وَإِلَيْهِمْ تَأْوِي الْخَطِيئَةُ، اور گناہ ان کے پاس پناہ لیں گے آ کر، جو گندگی ہوگی معاشرے کی ان کے سائے میں پناہ لے گی۔ جب کہیں سے حق، مثلا ایک جگہ سے حق بولا جائے گا تو یہ ان کو شیلٹر فراہم کریں گے جو حق سے بھاگ رہے ہوں گے، کہیں گے نہیں نہیں یہ تو جھوٹ بولتا ہے، ہم تمہیں بتاتے دین، ہمارے پاس جو ورژن ہے وہ بڑا تمہاری خواہشات کے مطابق سوٹ کرنے والا ورژن ہے ہمارے پاس، وہ بتائیں گے۔ یہاں پر وہ جملہ ختم ہوتا ہے جو مولا کے کلمات کثار کا ہے، اور اسی خطبے کا اگلا حصہ وَإِنَّمَا هَلَكَ، اب یہاں پر مولا کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے لوگوں سے اس زمانے کا ذکر کر کے ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں اور گویا مجھ سے اور آپ سے خطاب فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَتَغَيُّبِ آجَالِهِمْ، اور یاد رکھو
تم سے پہلے والے فقط اس لیے ہلاک ہو گئے تھے کہ ان کی دنیا میں آرزویں بڑی لمبی لمبی تھی اور موت گویا کہ غائب ہوئی تھی ان کی نظروں سے. موت ان کو یاد نہیں تھی اور لمبی آرزویں رکھتے تھے. پتہ تب چلا جب موت آ گئی، جب پیچھے سے سوئچ ہی آف ہو گئی. چلو اٹھو، چلو یہاں سے. اس سے پہلے پہلے موت ان کو بھولی ہوئی تھی، پلان بنا رہے تھے. میں نے یہ کر دیا، اب 2 سال کے بعد یہ میں فلان ہو جائے گا میرا، یہ اس طرح بڑھ جائیں گے، اور یہ کرتے کرتے پتہ چلا کہ رات کو فرشتہ آیا اور فرشتہ موت اور آ کر لے گیا. لمبی آرزویں اور موت کو یاد نہ رکھنا، یہ دو ان کی صفات تھی. حتی نزل بہم الموعود، یہاں تک کہ وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ان پر نازل ہو گیا، یعنی فرشتہ موت آ گیا. الذی ترد عنہ المعذرہ، وہ موعود کہ جس کے آنے کے بعد معذرت قبول نہیں کی جاتی. اب میری توبہ. فرعون غرق ہونے لگا، بھی زندہ تھا. جب سارے اپنی چھلانگیں لگا چکا اور غرق اس کے سامنے آ گیا، کہتا کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں. اللہ نے کہا اب توبہ کرتا، جب سارے راستے تجھے بند نظر آ رہے، اب توبہ قبول نہیں ہوگی. کہ جس کے آنے کے بعد معذرت قبول نہیں ہوتی. وَتُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ، اور توبہ اٹھا لی جاتی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی. وَتَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنِّقْمَةُ، اور اس موت کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کا عذاب اور سختی بھی حلول کر جاتی، وہ آ جاتی. اس کے بعد مہلت، معذرت، توبہ یہ اٹھا لی جاتی. ایھا الناس، اے لوگو. اب یہاں پر پچھلوں کا بتا دیا اور کہا کہ پچھلے کیوں ہلاک ہوئے تھے، تمہارے آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. اگر بچنا چاہتے ہو تو مولا اس بچنے کا راستہ بتا رہے. یہ آخری حصہ ہے اس خطبے کا. فرمایا ایھا الناس، اے لوگو. انہ من استنصح اللہ وفق، اے لوگو جان لو. یہ انہ وہی ہے، اہم بات کرنے جا رہا ہوں، خبردار ہو جاؤ. جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی، اللہ سے نصیحت کا طلبگار ہوا، وفقا، وہ کامیاب ہو گیا. جس نے یہ چاہا کہ خدا مجھے نصیحت کرے، تو یہ چاہتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں. ہم اللہ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے جو دنیا میں کام پھنس گئے وہ سیدھے کر دیں. عام طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں. اس کے ضمن میں کچھ رسمی کارروائی کے لیے کہتے ہیں دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرما. وَمَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا، اور جس نے اللہ کے قول کو دلیل بنا لیا، جس نے اللہ کے قول کو اپنی دلیل بنا لیا. ہدیہ، وہ ہدایت پا گیا، اس کو ہدایت مل گئی. لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اس چیز کی طرف جو سب سے زیادہ مضبوط اور سیدھی ہے، وہ راستہ. اور یہ بھی قرآن کی آیت ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یقیناً یہ قرآن اس راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے جو اقوم ہے، سب سے زیادہ قائم، سیدھی، استوار، مضبوط. فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِن، کیوں کہہ رہا ہوں میں کہ جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی اور جس نے اس کی کتاب کو دلیل بنایا وہ کامیاب ہوا. کیوں؟ فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِن، اس لیے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جائے اس کو امن حاصل ہو گیا، اس کو امن مل گیا. اس کو خدا اپنی پناہ میں لے لے، اسے کون نقصان پہنچائے. لیکن خدا کی پناہ، میں کہوں یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ، لیکن باتیں میں نے ابلیس کی ماننی، یعنی گویا کہ آغوش خدا میں میں نے کام کس کے کرنے؟ ابلیس کے کرنے. ایسی پناہ نہیں ہوتی. آپ کبھی دیکھا ہوگا، فرض کریں کوئی آ کے پناہ لے کسی کے پاس، کسی بڑے کے پاس، اور جس سے پناہ لی ہے اسی کی جاسوسی کر رہا ہو، تو پناہ دینے والے کو جب پتہ چلے گا تو کیا کہے گا؟ کیسا نمک حرام آدمی، میں نے تجھے پناہ دی، میں تجھے کھلا رہا ہوں، تجھے پلا رہا ہوں، اور تو اصل میں اس کے ساتھ ملا ہوا. فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِن، تو جان لو کہ یقیناً اللہ کی پناہ میں آنے والا آمن،
امن میں ہے، امن میں داخل ہو چکا ہے۔ وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ، اور اللہ کا دشمن حالت خوف میں، اسے کوئی امن نہیں دے سکتا۔ وَإِنَّهُ، اور پھر دوبارہ خبردار ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو، لا ينبغي، توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا، لا ينبغي لمن عرف عظمت اللہ ان يتعظم، جان لو کہ وہ شخص کہ جو اللہ کی عظمت کی معرفت حاصل کر چکا ہے، جسے پتہ چل چکا ہے خدا کتنا عظیم ہے، پھر اس کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اور یہ اہل بیت کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ آپ اہل بیت کا کلام پڑھیں، آپ یہی دعائے کمیل پڑھ لیں، علی سے بڑھ کر عظیم کون؟ حقاً عظیم ہے، لیکن عظیم وہ ہے کہ جب اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں دیکھتا ہے، مولا کیا فرماتے ہیں، جس کو معرفت ہو گئی اللہ کی عظمت کی، اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو کہے میں بھی کوئی چیز ہوں۔ کہتا ہے میں نہ ہی سب تو، میں نہیں ہوں سارا کا سارا تو، ہماری اتنی میں بکریوں کی بھی نہیں ہوگی۔ اس نے مجھ سے یوں بات کی، اس نے مجھ سے یہ کر دیا، اس نے میری انسلٹ، میں پہ چل رہا تھا۔ رضا خدا، خدا کس پہ راضی ہے؟ خدا بھی چھین لیتا۔ وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ، زیب نہیں دیتا اس کو جس کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو گئی ہو، أن يتعظم، کہ اپنے آپ کو بڑا بنائے، میں بھی کوئی چیز ہوں۔ کیوں؟ فَإِنَّ، بہت خوبصورت ہے، توجہ فرمائیے، فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ أَن يَتَوَاضَعُوا لَهُ، يَتَوَاضَعُوا وضع سے ہے، تواضع کہتے ہیں، تواضع وضع یعنی کسی چیز کو رکھ دینا، تواضع یعنی خود کو زمین پہ رکھ دینا، یعنی کوئی اپنے آپ کے لیے اونچا نہ سمجھنا۔ کیا فرما رہے ہیں مولا کہ جان لو کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی عظمت کا علم رکھتے ہیں، ان کی بلندی ہی اسی چیز میں ہوتی ہے کہ وہ خدا کے سامنے خود کو زمین پہ رکھ دیں، یہ ان کی بلندی ہوتی ہے، نہ کہ اللہ کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر دوں، اللہ بھی محتاج نظر آئے، جیسے کہ بعض لغویات بیان ہوتی ہیں اور ملت ان کو دین سے خارج ہونے پر ان کو سلام پیش کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں بھی دین سے خارج کیا، آپ کی مہربانی۔ جس کو معرفت عظمت خدا ہو گئی ہو، پھر ان لوگوں کی بلندی کیا ہوتی ہے؟ جتنا خدا کے آگے انکساری ان میں آ جائے، جتنی عاجزی کرے۔ اور آپ دیکھیے، آپ دعائے عرفہ امام حسین، دعائے عرفہ آپ نے پڑھی ہے؟ پڑھتے ہو، اس کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اور اسی دعا میں ایک جگہ آتی ہے کہ اس دعا کا راوی بیان کرتا ہے کہ امام خیمے سے نکل آئے، خیمے سے باہر، عرفہ میدان عرفہ، دھوپ، صحرا، سخت گرمی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یعنی ریش مبارک گیلی ہو رہی ہیں آنسوؤں سے، اور جیسے کوئی فقیر کسی مالدار سے بھیک مانگتا ہے، ویسے امام حسین ہاتھ اٹھا کے دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں۔ اسی قول کا مصداق، جتنی یہ زیادہ ہے انکساری خدا کے آگے، اتنی رفعت ہے، اور جتنا وہ کہتا ہے میں اونچا ہوں، اتنا خدا پھر اس کی ناک زمین میں رگڑتا ہے۔ اور قرآن بھرا پڑا ہے اس سے، جنہوں نے انبیاء کے مخالف کون؟ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، قرآن کی آیت ہے پہلے پارے میں، تو کیا جب بھی کوئی رسول ایسی بات لے کر آتا ہے ہماری طرف سے جو تمہاری خواہشات کے خلاف ہے، استکبرتم، تو تم اکڑ جاتے ہو، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، بعض ہمارے نمائندوں کو، نبیوں کو جھٹلا دیتے ہو، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور بعض تمہیں اتنے زہر لگتے ہیں کہ تم انہیں قتل کر دیتے ہو، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ غلاف نہیں چڑھے، اللہ نے تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انکار حق کی وجہ سے تم پہ لعنت کر دی ہے، فقلیلا ما یؤمنون، بہت تھوڑے ہیں تم میں سے جو ایمان لے کے آتے، تمہاری اندرونی غلاظت کی وجہ سے خدا نے تم پر، تمہاری اکڑ کی وجہ سے، لہذا جتنا کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہو خدا سے قرب، اتنا دیکھے میرے میں اکڑ تو نہیں ہے۔
بس ان کی بلندی جو اللہ کی عظمت کا علم رکھتی ہو یہی ہے کہ وہ اس کے سامنے تواضع کریں، اپنے آپ کو زمین پہ رکھ دیں. وَسَلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَن يَسْتَسْلِمُوا لَهُ، اور جو اللہ کی قدرت کا علم رکھتے ہیں، جنہیں پتہ ہے اس کی قدرت کتنی ہے، تو ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کے سامنے ہتھیار پھینک دیں. ٹھیک ہے نا؟ ابھی مثلا امریکہ بہادر طاقتور ہے، اگر کوئی امریکہ کو مثلا للکارنے لگے تو کہیں گے یار عافیت اسی میں ہے کہ اس کو نہ چھیڑو. ثواب لینے کے اور بھی طریقے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں. کئی تسبیح ہیں، کئی ورد ہیں، ادھر نہ جاؤ. ٹھیک ہے؟ ہر زمانے میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ امام حسین کے ساتھ جانے کی جگہ وظیفے کرو. امام حسین کا ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی سے میں نے سنا ہے جب کوئی بڑی مصیبت آئے تو ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگا کرو. امام حسین کے ساتھ نہیں جا رہا اور ٹیلے پہ چڑھ کے دعا مانگ رہا ہے یا اللہ امام حسین کو محفوظ رکھ. سبحان اللہ. جو اللہ کی قدرت کا علم پا چکے ہیں ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس کی قدرت کے سامنے تسلیم ہو جائے. اس کے سامنے نہ کہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، جھک جائے اس کے سامنے. فلا تنفروا من الحق نفار الصحیح من الاجرب، تو بس حق سے فرار نہ کرو، حق سے دور نہ بھاگو اس شخص کی طرح، اس صحت مند شخص کی طرح کہ جو اس سے بھاگتا ہے کہ جس کو وہ بیماری لگی ہو، جس میں بدن کے بال جھڑ جاتے ہیں، پورے بدن پہ دانے، اور جو اس کے قریب جائے اس کو بھی لگ جاتی ہے. حق سے اس طرح نہ بھاگو. کچھ لوگ واقعی اس طرح بھاگتے ہیں. جیسے پھر قرآن مجید کی تعبیرات یاد آتی ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، سورہ مدثر میں فما لهم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہے کہ اس نصیحت سے جو قرآن ہے اس سے پشت کر کے بھاگ رہے ہیں. کہ انہم حمر مستنفرہ، ایسے کہ جیسے بدکے ہوئے گدھے بھاگ رہے ہوں. فرت من قسورہ، جن کے پیچھے شیر پڑا ہو. آپ نے وہ نیشنل جغرافک میں دیکھا ہوگا بعض دفعہ جب وہ شیر آتا ہے تو کیسے بدک کے بھاگتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے وہ حق سے بھاگنے والے، اس قرآن سے بھاگنے والے وہ لوگ جیسے بدکے ہوئے، عمر حمار کی جمع ہے، گدھے، مستنفرہ بدکے ہوئے. اور یہ مستنفرہ یہ وہی لفظ ہے جو مولا فرما رہے ہیں لا تنفروا، استنفار یعنی بھاگنا. جیسے ایک صحت مند آدمی ایک وبائی مرض کے شکار جس کے سر کے بال، بدن کے بال بھی جھڑ رہے اور بدن سارا پھوڑوں سے بھرا ہو، جیسے اس سے بھاگتا ہے ایک صحت مند آدمی، اس طرح حق سے نہ بھاگو. والباری من ذی السقم، اور ایک جو ہر قسم کی بیماری سے پاک ہو، وہ بیماریوں والے سے جیسے بھاگتا ہے اس طرح حق سے نہ بھاگو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ لَن تَعْرِفُوا الرُّشْدَ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي تَرَكَهُ، اور جان لو کہ اس وقت تک تم رشد کو، رشد یعنی صحیح سمت میں آگے بڑھنا، صحیح راستہ، ترقی، کمال، ارتقاء، ہدایت، قد تبین الرشد من الغی، آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں کہ یقیناً اس قرآن کے آنے کے بعد رشد اور غی یعنی گمراہی جدا ہو چکا ہے. مولانا نے فرمایا کہ جان لو کہ اس وقت تک تم رشد کو نہیں پہچان سکتے، ہدایت کو نہیں پہچان سکتے، جب تک کہ ان کو نہ پہچان لو جنہوں نے رشد کو ترک کر دیا. جب تک برے لوگوں کو بھی نہ، صرف اچھوں کی تلاش میں نہ، بروں کو بھی دیکھو. چونکہ عربی میں کہتے ہیں تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اگر تمہیں اچھے نظر نہیں آ رہے تو دیکھو گندے کون ہیں، تو جو ان کے جن میں وہ صفات نہیں ہوگی وہ لوگ اچھے ہوں گے. جب تک اس وقت تک رشد کو نہیں پہچانو گے جب تک تم جنہوں نے رشد کو ترک کر دیا ہے، جو خدا کے طالب بھی نہیں ہیں، جو آخرت کے طالب بھی نہیں ہیں، جو دنیا پرست ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہے، ان کو پہچانو تو پھر تمہیں وہ بھی نظر آ جائیں گے کہ جو ایسے نہیں، جو خدا کے طلبگار ہیں. وَلَن تَأْخُذُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَقَضَهُ، اور اس وقت تک تم کتاب خدا کے میثاق، عہد، معاہدے کو عکس یعنی پکڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس کو نہ پہچان لو جس نے کتاب کا عہد توڑ دیا. جس نے اللہ کی کتاب کا میثاق جو توڑ چکا ہے اس کو پہچانو گے تو تمہیں وہ بھی نظر آ جائے گا کہ جس نے اللہ کے میثاق کو تھاما ہوا اس پر قائم ہے.
ولن یہ کیوں کہہ رہے مولا؟ اس لیے کہ فتنہ آ چکا تھا مولا کے زمانے میں، یہ اب اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، تمہارے بات میرے بات یہ ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ فتنہ آ جائے گا، اگر بچنا چاہتے ہو تو اب یہ طریقہ ہے، برے دیکھو کون ہے برے تو تمہیں اچھے بھی نظر آ جائیں۔ وَلَن تَمَسَّكُوا بِهِ حَتَّى تَعْرِفُوا الَّذِي نَبَذَهُ، اور اللہ کی کتاب سے اس وقت تک تمسک تم کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ جس نے کتاب کو پھینک دیا ہے اس کو نہ پہچان لو۔ فَالْتَمِسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، اور یہاں پر کنایتاً اہل بیت اطہار کی طرف امت کو دوبارہ رجوع دے، قرآن کا تذکرہ کیا، اب کیا فرما رہے ہیں کہ پس التماس کرو، یعنی جاؤ اور لو، ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ، اس دین کو جو اس کے اہل ہیں ان سے جا کر التماس کرو، ان سے جا کر التماس کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ، عیش کہتے ہیں زندگی کو۔ کیوں کہہ رہا ہوں ان سے التماس کرو؟ اس لیے کہ وہ علم کی زندگی ہیں، وہ موت الجہل، اور جہل کی موت ہے، یعنی تم زندہ ہو جاؤ گے ورنہ تم مردہ ہو۔ اس کتاب کی حقیقی اہل ہے، اور یہ وہی حدیث ثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ یہ مولا کیا بتا رہے ہیں؟ قرآن کے نام پہ کون دھوکہ کھائیں گے؟ جنہوں نے اہل بیت کو ترک کر دیا، اور برعکس بھی ہوئی، جس کا قرآن سے کوئی رابطہ نہیں ہے اس کو اہل بیت کے نام سے ابلیس کیا کرے گا؟ اہل بیت کا مخالف تو نہیں دعویٰ کرے گا نا، نام استعمال کرے گا، لیکن جنہوں نے دونوں کو تھاما ہوا ہے بچ جائیں گے۔ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهَلِ، اہل بیت اطہار علم کی زندگی ہیں اور جہل کی موت ہیں۔ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ، یہی لوگ ہیں کہ جب وہ حکم اپنا سنائیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا یہی عالم ہے، تم سنو تو صحیح، تم تو سن رہے نہیں ان کی بات۔ جب تم لوگوں سے باتیں پوچھو گے، ان کی بات سنو گے، ان کا حکم خود تمہیں خبر دے گا کہ یہی علم انہی کے پاس ہے۔ وَسَمْتُهُمْ عَنْ مَنْطِقِهِمْ، اور ان کی خاموشی تمہیں بتائے گی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، یعنی یہ ایک درد والا جملہ ہے، تم ہمیں چپ نہ کرواؤ، اور اگر ہم میں سے کوئی چپ ہے اس کی چپ میں اس کا کلام سنو، کیوں چپ ہے وہ، کس قدر اس کے ساتھ خیانت کی گئی ہے، کس قدر اس کی توہین اور نافرمانی کی گئی ہے، وہ چپ کر گیا۔ کوفہ کے باہر کنویں میں منہ ڈال کر وہ گریہ فرماتے ہیں، اور جب ساتھی پوچھتا ہے کہ تو اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ کمیل، اس سینے میں علم کے سمندر ہے لیکن اس کے اہل میں نہیں پاتا۔ جو دیندار ہے سمجھدار نہیں، جو سمجھدار زیادہ ہیں ان کی سمجھداری انہیں بے دین اور چلاک بنا دیتی ہے، وہ بے دینی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں کس کو بتاؤں؟ یہ علی، ان کا حکم ان کے علم کی تمہیں خبر دے گا، اور ان کی خاموشی ان کے نطق، ان کی باتوں کی تمہیں خبر دے گی کہ وہ خاموشی میں تم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ، اور ان کا ظاہر تمہیں بتائے گا ان کا باطن کیسا ہے، کتنے وہ دنیا سے دور ہے، کتنے وہ سادہ ہے، کتنے وہ اس دنیا کی لذتوں سے اللہ والی لذات کے زیادہ طالب ہے۔ ان کا ظاہر ان کے باطن کی خبر دے گا۔ لا یخالفون الدین، تم کبھی انہیں دین کا مخالف نہیں پاؤ گے۔ ولا یختلفون فیہ، اور دین میں اختلاف کرنے والے نہیں پاؤ گے۔ 25 سال وحدت امت کے لیے خاموشی اختیار کی علی مرتضیٰ نے، 25 سال، اور جہاں مشورے کی ضرورت پڑی مشورے دیے، کس کے لیے؟ اسلام، امت کو اکٹھا رکھنے کے لیے۔ نہ دین کی مخالفت کریں گے، دین کے خلاف بھی نہیں چلیں گے، نہ دین میں اختلاف کریں گے۔ فَهُوَ بَيْنَهُمْ شَاهِدٌ صَادِقٌ، اور دین ان کے درمیان، یعنی وہ جو حقیقی اہل بیت اطہار کہنا چاہ رہے ہیں، دین ان کے درمیان ایسا گواہ ہے جو سچا گواہ ہے، یعنی گویا کہ دین ان پر گواہ ہے اور وہ دین کے بارے میں وہ گواہ ہے۔ تم دین اسلام کو دیکھو گے، دین اسلام تمہیں کہے گا یہ سچے ہیں، یہی اہل ہے اس دین کے،
اور وہی تمہیں صحیح دین بتائیں گے۔ وَصَامِتٌ ناطق، اور وہ دین جس کو خاموش کرا دیا گیا ہے وہ اپنی خاموشی میں بولتا ہے ان کے درمیان۔ اہل دین کو دین سب کچھ بتاتا ہے، جنہوں نے ترک کر دیا ہے دین کو گویا ان کی طرف نہ جاؤ، جہاں سے دین لینا ہے ان کی طرف واپس آؤ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ خدا بند عالم کے فضل و کرم سے اس کو ہم نے تمام کیا۔ خلاصہ اس خطبے کا کیا تھا کہ مولا نے خبردار کیا ہے کہ اگر تم ہوشیاری کا اور سمجھداری کا صلوات پڑھیے محمد والے۔ انشاءاللہ خدا بند عالم نے توفیق عطا فرمائی تو اگلی دفعہ جب یہاں پر آنا ہوگا تو اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اس خطبے کو خود پڑھیے اور دیکھیے کہ مثلا کوئی بات ایسی اگر آپ کو ملے کہ میں نے اپنے پاس سے کر دی ہو مثلا، تو کیونکہ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، اتھارٹی مولا کا کلام ہے اور اتھارٹی اللہ کا کلام، اور خدا وہ دن دکھائے کہ جب وہ کلام ہم سے بولنے لگے، ہمارے اور اس کے درمیان کوئی پولوں کی ضرورت نہ رہے، اور ایسا ممکن ہے، اور جو خدا سے طلب کرے اور بوسیلہ اہل بیت طلب کرے کہ بہترین وسیلہ ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے انشاءاللہ۔ خدا بند عالم ہمیں قرآن کریم اور اہل بیت اطہار اور بالخصوص امیر المؤمنین کی کتاب نہج البلاغہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نور قرآن کریم میں اور محمد و آل محمد کے ذریعے سے خدا نے انسانیت کو عطا کیا ہے، اس نور سے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندھیروں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل۔